यूके में आने वाले 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसे कि सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए है और उन तमाम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए है जो कि यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं, चाहे कि वो किसी भी वीज़ा के ऊपर आएँ। तो आप लोग यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपने अपने आप को किस तरह से सेफ रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। ज़िंदा रहेंगे तो तभी यहाँ पे रह के आप पैसा कमा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही फ़िक्र करते रहे, हालांकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर मामला तुम्हारी चाहत से भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से तय कर रखा था। हम इंसान ना बड़े ही बेसब्रे भी होते हैं और बड़े ही नाशुक्रे भी होते हैं। हमें जो सरकमस्टांसिस अवेलेबल होते हैं, जो अल्लाह की नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हुई होती हैं, उनके ऊपर इक्तफ़ा करने की बजाय, अपने हालात वाक़यात में रहकर हम लोग मेहनत करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश में हम आगे बढ़ते जाते हैं। और यही ख्वाहिश इंसान को सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात भी नहीं गुजारने देती है। चलें जी, ठीक है, मान लिया कि हर इंसान के दिल में ख्वाहिशात होती हैं, दूसरों की तरफ देख के उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में इंसान आगे से आगे बढ़ता है। आप लोग चलें आ जाएं जी, यूके भी आ जाएं या कहीं पे भी बैरून मुल्क भी चले जाएं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे इन कंट्रीज़ में आने के बाद अपनी जो हफाजत है ना, उसके इक़दामात को हमेशा पेश नज़र रखें। आज आपके साथ यूके में आने वाले 2 ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया है जिसे कि सुनने के बाद आपके भी रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये वाक़या यहाँ पे रोनमा हुआ है। और ऐसा जो है ना, ये सिर्फ यूके में नहीं होता, बल्कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाके आपको इन चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखना होगा। क्योंकि अगर आप लोग ज़िंदा रहेंगे तो तभी आप लोग पैसा कमा सकेंगे, तभी अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकेंगे और तभी इस दौड़ में भी भाग सकेंगे कि भी हम आपसे आगे निकल गए हैं। अब जी हुआ क्या, ये आप लोगों ने ना इंसिडेंट जो हुआ है ना, इसको गौर के साथ सुनना है और इसे आगे दूसरों तक भी फॉरवर्ड करना है, ताकि ये सेफ्टी मेजर्स या जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी नए आने वाले नौजवानों तक पहुँचे। और वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमने अपने आप को ना घर के अंदर किस तरह से सेफ रखना है। अब जी ये 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट ना यहाँ पे लंदन का एक करीबी इलाका है स्विंडन, वहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आने के, ये स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए थे। यहाँ पे आने के बाद ना इन्होंने एक घर जो था ना वो किराए के ऊपर ले लिया था। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से था, शायद एक का ताल्लुक जो था वो जेहलम से था और दूसरा जो था वो सरगोदा से था। और यहाँ पे शेयरिंग में घर इसलिए लोग लेते हैं कि एक तो अकेलापन नहीं फ़ील होता, दूसरा खर्चे जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कि भी अगर रेंट जो है वो 1200 या 1500 पाउंड है, तो उसको आप हाफ़ हाफ़ डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ 2 ही नहीं, ये लोग तो 2 रह रहे थे ना, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि 4 लोग मिलके एक घर ले लेते हैं या 6 लोग मिलके एक घर ले लेते हैं। इस तरह से क्या है कि उनके अखराजात जो है ना वो कम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब खैर जी, इन दोनों ने जो था ना वो एक घर किराए के ऊपर ले लिया और वहाँ पे जो था ना ये जॉब भी कर रहे थे। और वही कहानी जो कि यहाँ पे आने के बाद मोस्टली पाकिस्तानियों के साथ गुजरती है कि भी दिन रात काम कर रहे थे और पैसा इकट्ठा करने के चक्करों में लगे हुए थे। अब जी एक रोज़ ना पुलिस को वहाँ से इनके घर के बाहर से गुजरने वाले एक गोरे ने ना पुलिस को फ़ोन किया कि इस घर के अंदर फ़लाँ फ़लाँ जगह का उसने एड्रेस बताया कि इस घर के अंदर जो है ना वो उसको कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। खैर जी, पुलिस अब वहाँ पे आई और उन्होंने आके डोर नॉक किया। आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब पुलिस जो थी ना वो मजबूरन उसको दरवाज़ा घर का तोड़ के ना घर के अंदर वो दाखिल हो गए और उन्होंने देखा कि ये जो 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे ना वहाँ पे मुर्दा हालत में पाए गए और सिटिंग रूम के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, कर्टन्स ओपन थे, जिसकी वजह से क्या कि भी वो उस राहगीर ने
وہاں سے دیکھ لیا تھا کہ بھی یہ لوگ جو ہے نا کوئی موومنٹ نہیں کر رہے یا مطلب سوئے ہوئے ہیں یا بے ہوشی کی حالت میں ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے نا، اس نے اسیسمنٹ کی تھی کہ بھی یہ مطلب کچھ نہ وہاں پہ نارمل نہیں ہے۔ اب جی جب پولیس وہاں پہ گھر کے اندر داخل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں جو تھے نا وہ وہاں پہ مردہ حالت میں پائے ہوئے تھے، اور یہ دونوں ابھی کھانا وغیرہ کھا کے شاید فارغ ہوئے تھے، مطلب جو کھانے وغیرہ کی پلیٹیں تھیں وہ بھی ٹیبل پہ ہی پڑی ہوئی تھیں، اور یہ لوگ صوفہ کے اوپر جو تھا نا وہ انکانشیسلی لیٹے ہوئے تھے۔ اب جی پولیس نے مزید تحقیقات کی کہ آخر ہوا کیا ہے، کہ بھی آخر ایسی کون سی وجہ ہوئی ہے کہ بھی یہ دونوں جو ہیں وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ اس طرح سے ان کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ تھا کہ شاید کھانے میں کوئی چیز ایسی شامل تھی جس کی وجہ سے کہ بھی ان کی اس طرح سے اچانک سے موت ہو گئی ہے، لیکن جی پھر ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا گیا، گھر میں مزید جو شواہدات تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، کیونکہ دونوں جو گھر کے اندر افراد تھے نا وہ مردہ حالت میں تھے، اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا نہیں تھا۔ پھر جی مزید تحقیقات کی گئیں، اور جو بھی وہاں پہ چیزیں وغیرہ تھیں نا ان کو ثبوتوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اینڈ میں بات یہ نکلی کہ یہ دونوں کی جو سڈنلی ڈیتھ ہوئی ہے نا وہ کاربن مونو آکسائڈ کے لیکیج کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھی آخر یہ مطلب کس طرح سے کہ بھی چولہا چلتا ہوا رہ گیا، یا مطلب کون سا ایسا واقعہ ہوا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، یو کے ہے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، واٹ ایور، جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں نا تو گھروں کے اندر فائر الارم جو ہے نا وہ سیفٹی کے طور پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہ اگر گھر کے اندر آگ وغیرہ لگ گئی ہے تو وہ فوری طور پہ، ایون آپ لوگ، ہم پاکستانی اگر پراٹھا بھی بنا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے جو سموک اکٹھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ فائر الارم جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم پاکستانیوں نے، دیسیوں نے یہ طریقہ نکالا ہوا ہے کہ بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ فائر الارم کے سیلز جو ہے نا، بیٹریز، وہ نکال دیتے ہیں کہ یہ بار بار نہ بولے اور ہمیں ہیڈک نہ ہو، لیکن حالانکہ یہ چیزیں جو ان لوگوں نے گھروں کے اندر لگائی ہوئی ہوتی ہیں یہ انسان کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہیں، کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے، آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں یا مطلب گھر سے باہر ہیں، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ کی جگہ جو ہے نا نیبرز میں سے وہ رپورٹ کر دے، چاہے وہ فائر بریگیڈ کو بتائے یا پولیس وغیرہ کو بتائے۔ اب جی یہ جو کاربن مونو آکسائڈ ہے نا یہ ایک ایسی گیس ہے جو کہ مطلب سلولی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ یہاں پہ ہیٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے نا، یعنی کہ یہاں پہ جو گھروں کے اندر مطلب سردی اتنی ہے تو بوائلر کے بغیر تو یہاں پہ رہنا، گزارا کرنا ہیٹنگ کے بغیر امپاسبل ہے، اور یہ جو کاربن مونو آکسائڈ ہے نا یہ اس بوائلر میں سے ریلیز ہوتی ہے اس ہیٹنگ سسٹم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ ہیٹ رہتی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر کسی بھی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں یا مطلب یو کے میں آتے ہیں تو اس کاربن مونو آکسائڈ سیفٹی میجرز کو نا لازمی طور پہ اپنے گھروں کے اندر چیک کریں، کہ ہم لوگ جس گھر کو رینٹ کے اوپر لے رہے ہیں یا ہم لوگ مطلب وہاں پہ رہائش کرنے جا رہے ہیں، ایون ہم لوگ جو گھر بائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے نا اس کا جو الارم ہے نا وہ بھی اس فائر الارم کی طرح لگا ہوا ہو۔ کبھی بھی کوئی ایسی پراپرٹی، چاہے آپ لوگ کسی وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں، آپ لوگ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، یا آپ لوگ کسی بھی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، آ کے آپ لوگ چاہے ایک کمرہ ہی کیوں نہ کرائے پہ لیں، تو وہاں پہ اس چیز کو میک شور کر لیں کہ جس پراپرٹی میں آپ لوگ رہائش اختیار کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ سیفٹی میجرز کمپلیٹ ہوں، یعنی کہ وہاں پہ کاربن مونو آکسائڈ کا بھی الارم لگا ہوا ہو اور وہاں پہ یہ فائر الارم بھی لگا ہوا ہو۔ ہم پاکستانیوں کو، انڈینز کو یہ لگتا ہے کہ بھی یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہیڈک کریٹ کرتی ہیں، کہ بار بار بیپنگ کی ساؤنڈ آتی ہے یا مطلب ہماری نیند خراب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے، لیکن یہ ان کنٹریز کے اندر رہنے کے لیے بنیادی ضروریات ہیں، کہ آپ لوگوں نے اگر وہاں پہ رہتے ہوئے ہیٹنگ یوز کرنی ہے، بوائلر یوز کرنا ہے، اسی طرح سے اگر آپ لوگ چولہے یوز کرتے ہیں تو اس میں سے گیس کی لیکیج کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور یہ جو کاربن مونو آکسائڈ ہے یہ ایک سائلنٹ کلر ہے۔ اس کے لیکیج ہونے کی یا اس کے مطلب ہونے سے نہ تو کوئی اسمیل پروڈیوس ہوتی ہے اور نہ ہی انسان اس کو فوری طور پہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، یہ صرف الارم ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھی ہاں جی وہاں پہ کاربن مونو آکسائڈ کی لیکیج ہو رہی ہے، اور اگر یہ گیس جو ہے نا وہ زیادہ اکٹھی ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ان دونوں پاکستانی لڑکوں کے ساتھ ہوا، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، یا شاید ان کے گھر میں جو تھا وہ الارم وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوا تھا اور وہ الارم جو تھا وہ بجا نہیں، جس کی وجہ سے کیا کہ وہاں پہ کاربن مونو آکسائڈ کی لیکیج ہوئی بوائلر میں سے،
اور ان دونوں کی اس طرح سے سڈن جو تھا نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اب جی یہ تو ان لوگوں کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا، مطلب کہ انسان کی جہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور جو اس کی قسمت میں وہ ہو کے ہی رہتا ہے، ایز اے مسلم ہم لوگوں کا یہ بلیو ہے۔ لیکن آپ لوگ مطلب اگر آپ لوگ پیرنٹ ہیں تو اپنے بچوں کو اس چیز سے اویئر کریں کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ ان کنٹریز میں بھیج رہے ہیں یا آپ لوگ خود سے اپنی فیملیز کے ساتھ ان کنٹریز میں آ رہے ہیں تو ان سیفٹی میجرز کا خیال لازمی طور پہ رکھیں۔ قسمت میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کو اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور اپنے حفاظتی اقدامات جو ہیں نا ان کو کمپلیٹلی طور پہ پورا رکھ کے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ یہاں پہ آ کے فری تو رہ نہیں رہے، اور جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس کا رینٹ وغیرہ بھی پے کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس چیز کو میک شیور کر لیں کہ جہاں پہ بھی آپ آ کے رہائش اختیار کریں تو وہاں پہ ان چیزوں کی جو ڈیمانڈز ہیں نا، یعنی کہ جو سیفٹی میجرز ہیں اس گھر کی، وہ لازمی طور پہ کمپلیٹ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔